نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج پورچگال کے کیپٹل لزبن میں میرا پہلا وزٹ ہے زندگی کا، اور اس کی مرکزی جامع مسجد میں جو نہایت خوبصورت اور جسے دیکھ کر اور اس میں نماز عصر پڑھ کے میرا دل خوش ہو گیا، اس کے کانفرنس ہال میں ہماری عظیم الشان ایک تاریخی نشست منعقد ہو رہی ہے۔ اس پر میں منہاج القرآن انٹرنیشنل پورچگال کی پوری تنظیم کو، ذمہ داران کو، جنہوں نے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی، جس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امن عالم کانفرنس کے عنوان سے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری گفتگو دو نقطوں پر مشتمل ہوگی، ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا کنیکشن امن عالم کے ساتھ۔ گویا ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح امن عالم کے بانی رہنما ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ دنیا میں قیام امن کے لیے کس طرح کی رہنمائی مہیا فرماتی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ مبارکہ کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور انسانیت کے لیے بالعموم نمونہ کامل قرار دیا۔ میری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے، جس سے میں اس سبجیکٹ کو ڈیولپ کروں گا اور اس کے چند نکات انشاءاللہ تعالی سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس کی بنیاد ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ، آپ کا وہ خطاب جو آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلا خطاب ارشاد فرمایا۔ آپ کے لیے، بیشتر لوگوں کے لیے بڑی اچھوتی چیز ہوگی، اور ایز سچ اس سبجیکٹ پر کہ ہجرت مدینہ کے بعد ارشاد فرمائے گئے پہلے خطبہ پر ایک جامع یا مستقل گفتگو میں بھی زندگی میں پہلی بار کر رہا ہوں۔ آپ میرے 8 سے 10 ہزار خطابات کا جو مواد موجود ہے آپ کو سوشل میڈیا پر، اس میں یہ سبجیکٹ پہلے کبھی نہیں دیکھیں۔ میں ایک کتاب اس سفر میں مرتب کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں سفر کے دوران، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات کی روشنی میں آپ کی سیرت طیبہ کا انالیسس، تجزیہ۔ اس کتاب کا ایک چیپٹر جو آج کل زیر تعریف ہے، یہ بھی تھا، میں نے اسی کو آج پورچگال اور لزبن کی کانفرنس کا موضوع بنا دیا۔ ابن ہشام نے روایت کیا ہے، اور امام بہقی نے، اور علامہ ابن القیم اور حافظ ابن کثیر اور امام سیوطی سمیت دیگر ائمہ اور علماء نے اس خطبہ کو بیان کیا ہے۔
ویسے میری کتابوں میں موجود ہے، مگر خطاب کے موضوع کے طور پہ اس کا انالیسز پہلی بار کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو معلوم ہے 13 برس مکی زندگی بعثت کے گزارنے کے بعد مدینہ آپ نے ہجرت فرمائی، قباء پہنچے۔ قباء کے قیام کے بعد وہاں آپ کا استقبال ہوا۔ پھر آپ اس وقت جو بستی تھی اس کا نام یثرب تھا، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں نے یثرب سے مدینہ بنا دیا۔ تو قباء سے مدینہ جاتے ہوئے تھوڑا سا سفر ہے، تو رستے میں ایک مسجد آتی ہے، رستے میں مسجد بنی سالم بن عوف، اس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں، وہ آج بھی موجود ہے۔ اگر آپ قباء سے مدینہ طیبہ جائیں تو قباء روڈ پر دائیں طرف جاتے ہوئے مسجد جمعہ کے نام سے معروف۔ تو بنو سالم بن عوف کی قبیلے کی مسجد تھی۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا وقت ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نماز جمعہ کی امامت کروائی اور پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ ہجرت مدینہ کے بعد آپ کی پہلی سپیچ تھی۔ وہ جو پہلی سپیچ ہے وہ آج ہمارا موضوع ہے، وقت بڑا مختصر ہے مغرب سے قبل، تو میں اس کے چند ایک نکات جہاں تک ممکن ہو سکا ان کو شامل کر سکوں گا گفتگو میں، چونکہ ان کا پھر تجزیہ سمجھانا ہے۔ ایک طرف سیرت نبوی کا آئینہ دیکھنا ہے آپ نے، اور اس کے اندر امن عالم کے قیام کی آقا علیہ السلام کی اسٹریٹجی کو دیکھنا ہے۔ میں ابتداً خطبہ کا جو عربی متن ہے وہ نہیں پڑھ رہا وقت بچانے کے لیے، وہ آگے جو جو نکات میری گفتگو میں آئیں گے وہ ٹکڑا عربی کا میں بیان کرتا جاؤں گا۔ شروع میں اس کا صرف ترجمہ بتاتا ہوں کہ خطبے کا مین تھیم کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا فرمائی، اور اس کے بعد لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، تو پہلے یہ چند کلمات آپ کے سن لیں، پھر اس کا ترتیب سے تجزیہ کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز فرما رہے ہیں، اور ذہن میں رکھیں کہ 13 برس کے مصائب و آلام، کفار اور مشرکین مکہ کے مظالم جن کا ذکر آگے آئے گا، برداشت کرنے کے بعد مجبور کر دیا گیا کہ آپ اور سب صحابہ اپنا وطن مکہ چھوڑ کے ہجرت کریں امر الہی سے، اور نیا وطن آباد کریں۔ اس ماحول میں آپ تشریف لا رہے ہیں اور پہلا ایڈریس کر رہے ہیں اہل مدینہ کو۔ اس میں فرماتے ہیں، لوگوں، اپنے لیے بڑے اچھے اور عمدہ اعمال آگے بھیجو، اور تم سب کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کی عزت کی قسم کہ تم میں سے ہر ایک کو روز قیامت کا سامنا کرنا ہے، اور ہر وہ شخص جو بھیڑیں چراتا ہے یا کوئی کام کاج کرتا ہے، اس کے روزگار کے جو بھی ذرائع ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور اس کی بارگاہ میں سامنے تنہا کھڑا ہوگا جواب دہی کے لیے، اور اس وقت کوئی شخص نہ اس کے درمیان ترجمان ہوگا، نہ کوئی پردہ ہوگا، تنہا اللہ کے حضور جو کچھ وہ زندگی میں کر کے آیا ہے اس ایک ایک عمل پر اس کی جواب دہی ہو رہی ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا، دو بدو جواب دہی دو، پوچھے گا، کیا تمہارے پاس میرے برگزیدہ رسول نہیں آئے تھے
اور کیا انہوں نے تم سب کو میرا حق کا پیغام پہنچا نہیں دیا تھا؟ اللہ پاک پوچھے. پھر اللہ رب العزت پوچھے گا ہر شخص سے، اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں مال و دولت اور وسائل اور ذرائع سے نوازا نہیں تھا؟ کیا میں نے تجھ پر اپنا فضل و کرم نہیں کیا تھا؟ اب بتاؤ کہ تم نے اپنے نفس، اپنی جان کے لیے آگے کیا بھیجا ہے؟ جہاں آج کھڑے ہو، جہاں تمہارا اور کوئی حامی و ناصر اور مددگار نہیں ہے، اور کٹہرے میں کھڑے ہو اللہ کی عدالت میں، بتاؤ اس دن کے لیے، آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے؟ وہ شخص دائیں بائیں دیکھے گا اور کوئی شے نظر نہیں آئے گی، عالم تنہائی میں ہوگا. پھر وہ سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی. اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سن لو، جو کوئی شخص اس دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتا ہے اور طاقت رکھتا ہے کہ اپنے چہرے کو دوزخ کی آگ میں جھلسنے اور جل جانے سے بچا لے، تو وہ آج خود کو دوزخ سے بچانے کا اہتمام کر لے. پھر ارشاد فرمایا، اور دوزخ کی آگ سے خود کو بچانے کے لیے کوشش کرو خواہ کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی تمہیں خیرات کرنا پڑے. تو کھجور کے چھوٹے سے ٹکڑے سے بھی تم خود کو دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہو. اور جس کے پاس فرمایا یہ طاقت بھی نہ ہو، کھجور کے ایک ٹکڑے کی بھی طاقت نہ ہو، تو وہ دوسروں سے عمدہ گفتگو، دل جوئی پر مبنی پیاری نرم گفتگو کر کے دوسروں کا دل رکھ لے، تو دوسروں کا دل رکھ کر پیار کے دو جملوں سے بھی وہ خود کو دوزخ سے بچا سکتا ہے. یہ آقا علیہ السلام کے پہلے خطاب کا مرکزی نقطہ ہے. خواہ کھجور کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے خود کو دوزخ سے بچا لو، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں تو دوسرے کا دل رکھنے کے لیے پیار کے ایک جملے سے، پیار کے ایک لفظ سے کسی ٹوٹے دل کو ٹوٹنے سے بچا لو، کسی کے دل کو فرحت اور راحت پہنچا دو، اس سے بھی تم اپنے چہرے کو دوزخ کی آگ سے بچا لو گے. اور فرمایا بے شک تمہیں عمدہ گفتگو اور پیار بھرے ایک ایک لفظ کا بھی اجر دیا جائے گا، اور نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا کیا جائے گا. یہ آقا علیہ السلام کی گفتگو کا خلاصہ ہے پہلے خطاب کا جو ہجرت مدینہ کے بعد ہوا. اب جو پہلی چیز سمجھنے والی وہ یہ، ایک عمومی تجزیہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ ادھر جب اہل مدینہ آقا علیہ السلام پر ایمان لائے سامنے کھڑے ہیں، ان کی صدیوں سے باہمی خانہ جنگی تھی، اوس اور خزرج کی صدیوں سے خون بہہ رہے تھے، معاشرے میں جنگ و جدال تھا، نفرت تھی، حقارت تھی، دشمنی تھی. اور جو مہاجر مدینہ پاک آئے تھے مکہ سے آقا علیہ السلام کی قیادت میں، وہ نئی زندگی، نیا گھر تلاش کرنے آئے تھے، اور اس حالت میں آئے تھے کہ انہی صحابہ کو اوائل دور میں کفار اور قریش مکہ کے مظالم نے مجبور کیا کہ وہ وطن چھوڑ کے حبشہ ہجرت کر کے گئے، گھر بار چھوڑ گئے. 13 برس تک ان آنے والوں پر مظالم ہوتے رہے، لوگ شہید کیے جاتے رہے، گرم پتھروں سے ان کے جسموں کو جلایا جاتا رہا، کوڑے مارے جاتے رہے، ان پر طرح طرح کی اذیتیں ہوئیں. پھر شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا، یہ قید گزار کے آئے تھے.
ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ پھر جب 3 سال کی قید ختم ہوئی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، وہ جدائی بھی ہو گئی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واحد کفیل، ہمدرد اور آپ کے سپورٹر اور ڈال آپ کے چچا حضرت ابو طالب، ان کی وفات ہو گئی، وہ بھی ہجر اور فراق ہوا، تنہائی۔ پھر طائف کی طرف گئے، وہاں بھی سنگباری ہوئی، پتھر لگے، آپ کو معلوم ہے۔ تو ان حالات میں واپس پلٹے۔ پھر ہجرت کی رات آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا، تلواروں کے سائے میں آپ نکلے۔ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پہ لٹا کر اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر ان حالات میں نکلے۔ اب یہ پس منظر میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ اب یہاں میں ایک تجزیہ کروں۔ ان حالات میں جب کوئی نکلے، دنیا کا کتنا بڑا لیڈر ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا قائد ہو، کتنی بڑی شخصیت ہو، ان حالات میں جب نکلے تو انسان کی نفسیات یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں رد عمل ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے، غم و غصہ ہوتا ہے، اس کے مزاج میں تلخی ہوتی ہے، اس طرح نکل کے ان حالات سے آئے، اضطراب ہوتا ہے، ایک طبیعت کے اندر عام انسان میں بے اعتمادی اور خوف کا ماحول ہوتا ہے، انتقام کا مادہ ہوتا ہے، ریونج کا، کہ اب یہ ہزارہ لوگ میرے ساتھ مل گئے ہیں، اب میں انہیں مشتعل کروں، تیار کروں اور ان مظالم کا، بولیے، بدلہ لوں۔ انسانی نفسیات ہے، ایسی طبیعت ہوتی ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جب شدید صدمہ ہوتا ہے انسان کو تو یہ ایک ٹرامیٹک سٹریس ہوتا ہے، ایک تھریٹ رسپانس ہوتا ہے، ایک ایموشنل ری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ہائپر ویجیلنس کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان جب بولتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کن حالات سے آیا ہے اور اس کے ذہن میں کیا کیا ہے اور کیسا مستقبل چاہتا ہے۔ اس سچویشن میں آقا علیہ السلام آ کر پہلا خطاب کر رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلے خطاب میں اول لفظ سے لے کر آخر تک ایک جملہ تلخی کا نہیں ہے، ایک جملے میں اضطراب نہیں ہے، ایک جملے میں غم و غصہ نہیں ہے، ایک جملے میں نفرت اور حقارت نہیں ہے، ایک جملے میں پچھلے غم اور حزن و ملال کی کوئی داستان کیا اشارہ نہیں ہے، ماضی کی تلخیوں کا ذکر نہیں، جذبات کا ذکر نہیں جو زخمی جان کے جذبات ہوتے ہیں، بلکہ خطاب میں کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں کو ماضی کے زخموں کو دیکھنے کی بجائے مستقبل تعمیر کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ لوگوں مستقبل کی فکر کرو، اگلے آنے والے دن کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، اپنی جواب دہی کی فکر کرو، اخلاق حسنہ کی فکر کرو، صدقہ خیرات کی فکر کرو، غریبوں کی مدد کرنے کی فکر کرو، کمزوروں کو سنبھالنے کی فکر کرو، معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سچویشن میں آ کر پہلے خطاب میں غم و غصہ کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ عالم کو امن اور محبت دینے والا معاشرہ تیار کرنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ گویا آپ نے جو پہلے خطاب میں رد عملی معاشرہ قائم کرنے کا میسج نہیں دیا، ری ایکٹیو معاشرہ، بلکہ امن ساز معاشرہ قائم کرنے کا میسج دیا۔ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر بھی امن ہوگا اور جو پوری دنیا کو بھی امن دے گا۔ یہ مرکزی نقطہ تھا اس خطاب کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر گویا امن کا پیغام دیا، امت بنائی، معاہدہ قائم کیا، خون ریزی کو روکا، قبائل کو جوڑا، اخلاقی ڈھانچہ دیا اور محبت کی بنیاد پر اصلاح کے دل اور اصلاح کی زبان دی، معاشی انصاف دیا، باہمی تعاون کا تصور دیا اور بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑا
زخمی دلوں پر مرہم رکھی اور منتشر نفرت کرنے والے لوگوں کو محبت کے رشتے میں ایک کر دیا۔ یہ ایک اجمالی سی اس خطبے پر گفتگو ہے کہ آپ اندازہ کر لیں کہ انسانی نفسیات کا رخ بدل کے رکھ دیا آقا علیہ السلام۔ لوگ منتظر ہوں گے کہ ان حالات میں آئے ہیں، خدا جانے اس کا تذکرہ کریں گے، شیب ابی طالب کا ذکر ہوگا، شہادتوں کا ذکر ہوگا، جو خون بہے ان کا ذکر ہوگا، جس طرح نکالا گیا اس کا ذکر ہوگا، ہم تیار ہوں گے۔ یہ وہی منظر تھا، ادھر ہجرت کر کے آ رہے ہیں وطن چھوڑ کر، تو تب بھی غم و غصہ نہیں ہے۔ آپ یہ میری بات سمجھیں، مشکلات میں گرے ہوئے وطن چھوڑ کے آ رہے ہیں، تب بھی غم و غصہ نہیں ہے۔ ٹھیک 8 سال کے بعد واپس مکہ فتح کر کے پہنچ رہے ہیں، فاتح بن کر، آج مہاجر بن کے آئے ہیں، تب بھی غم و غصہ نہیں۔ 8 سال کے بعد اسی مکہ میں بولیے فاتح، کنکرر، فاتح بن کے آ رہے ہیں۔ لوگ کانپ رہے تھے، ان کا خیال تھا آج انتقام کی بات ہوگی، آج گردنیں اڑیں گی، آج خون بہے گا۔ جو کچھ ہم 13 سال مکہ میں کرتے رہے ہجرت سے پہلے، اور 8 سال غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، الغرض پھر حدیبیہ، جو ہم نے جنگیں مسلط کی، ان کے رات دن کے آرام چھینے، ان کے خون بہے، تنگ کیا، اذیتیں دی، آج انتقام ہوگا، بدلہ ہوگا۔ لوگ کانپ رہے تھے۔ اس مقام پر آقا علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کیا۔ اب یہ خطاب جو ہجرت مدینہ کے بعد ہو رہا ہے، اس کا منظر بھی سامنے رکھیں اور خطاب کے مزاج کو، اور وہ خطاب جو فاتح بن کے گئے ہیں، اور فاتح کن کے؟ جنہوں نے ظلم کیے تھے، جنہوں نے گردنیں کاٹی تھی، جنہوں نے اذیتیں دی تھی، جنہوں نے جنگیں مسلط کی تھی، ان کے فاتح بن کے پہنچے ہیں۔ تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج کوئی نہیں بچے گا۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ لوگوں، اہل مکہ سے کہا کہ تم آج کیا توقع کر رہے ہو کہ میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ پوچھا، اور پھر ان کو جواب دیا آقا علیہ السلام نے خود ہی، فرمایا آج کا سلوک یہ ہے کہ جس نے امن کی راہ اختیار کر لی، آج میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، آج کوئی انتقام نہیں ہوگا، آج معافی اور مرحمت کا دن ہے۔ اذهبوا فانتم الطلقاء۔ میں نے 2 سچویشنز کا موازنہ کروایا، ادھر بھی امن ہے، ادھر بھی امن ہے، ادھر بھی رحمت ہے، ادھر بھی رحمت ہے، ادھر بھی محبت ہے، ادھر بھی محبت ہے، ادھر بھی عفو درگزر ہے، ادھر بھی عفو درگزر ہے، ادھر بھی اصلاح اور خیر خواہی ہے، ادھر بھی اصلاح اور خیر خواہی ہے۔ کہیں رنج و ملال نہیں ہے، کہیں غم و غصہ نہیں ہے، کہیں اضطراب نہیں ہے، کہیں انتقام نہیں ہے۔ ایسی سیرت تاریخ انسانی نے جب سے کائنات بنی نہ کبھی پہلے دیکھی تھی، نہ کبھی بعد میں دیکھی۔ اب اس میں چند نکات لیتے ہیں جس قدر وقت اجازت دیتا ہے۔ اب سب سے پہلا جملہ آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ اب میں جتنے نکات لے سکوں گا ان کی عربی متن چھوٹے چھوٹے بتا دوں گا۔ یا ایھا الناس فقدموا لانفسکم، اے لوگو اپنے لیے آگے بھیجو، یہ میسج ہے، اپنے لیے آگے بھیجو۔ یہ مجموعی طور پہ آج کی پوری کانفرنس کا پیغام بھی ہوگا۔ کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ لوگوں اپنے لیے آگے بھیجو۔ گویا حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور جو قیادت محمدی ہے، اس کا بنیادی نقطہ مستقبل سازی ہے۔ کیا؟ ماضی کا شکوہ نہیں۔ کیا؟ ماضی کا شکوہ نہیں بلکہ مستقبل سازی ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوری قوم کو، لوگوں کو ان تلخیوں سے نکالا اور روشن اور مثبت اخلاق کی مستقبل کے تعمیر کا راستہ دکھایا۔ گویا آپ ایک زخمی مہاجر کے طور پہ نہیں آئے، مہاجر ہجرت کرنے والے کو کہتے ہیں، ایک زخمی اور دکھی مہاجر کے طور پہ نہیں آئے،
ایک عظیم محبت کرنے والے معمار کے طور پہ آئے۔ تو وہ جو اجتماعی قوت تھی، وہ جو انتقام چاہتی تھی، اس اجتماعی قوت کو دکھ، درد اور غم اور حزن و منال کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے نا، اس رخ کو ہٹا کر تعمیر اور ترقی کی طرف موڑ دیا۔ یہ آقا علیہ السلام کا عظیم الشان سیرتی معجزہ اور اخلاقی اور نفسیاتی کمال۔ آگے بھیجو۔ اب حضور علیہ السلام کے اس میسج نے جو لوگ تیار کیے اپنے لیے، بولے آگے بھیجو۔ اس پر میں 2 واقعات بتاؤں گا، ان کا تجزیہ کروں گا۔ جو لوگ تیار کیے صحابہ کرام، ان کا زاویہ نگاہ بدل دیا زندگی کا۔ فقدموا لانفسکم، آگے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بنانے کے لیے مال کمانا پڑتا ہے۔ دنیا بنانے کے لیے مال کمانا پڑتا ہے، یہ میسج تھا۔ مگر آخرت بنانے کے لیے مال نہیں، عمل کمانا پڑتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا خزانہ مال و دولت سے بنتا ہے، آخرت کا جو خزانہ بینک بیلنس ہے وہ مال و دولت نہ بھی ہو تو صرف کسی دکھی دل کے لیے مسکرا پڑنے سے بھی آخرت کا خزانہ بھر جاتا ہے، خیرات سے بھر جاتا ہے۔ خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے کے کسی کا کام کر لو۔ آپ کے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا، یہاں بینک اکاؤنٹ بڑا کرنے کے لیے کما کما کے پورا پیسہ ڈالتے ہیں، مال ڈالتے ہیں، مال سے بینک اکاؤنٹ بنتے ہیں۔ تو لوگوں کو فقدموا لانفسکم کہہ کر یہ توجہ دلائی کہ آخرت کا خزانہ مال سے نہیں، نماز سے بھرتا ہے، تسبیح سے بھرتا ہے، تلاوت و اذکار سے بھرتا ہے، سچی توبہ سے بھرتا ہے۔ لوگوں کا رخ چینج کر دیا، ان کا زاویہ نگاہ بدل دیا، جو ہم بھولے ہوئے ہیں آج کی زندگی میں۔ ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جس جگہ اس زمانے کے لوگ کھڑے تھے، اور آقا علیہ السلام نے ان کی سوچ کے رخ بدلے۔ ہمیں بھی اپنی سوچ کے رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آخرت کا خزانہ بھرنے کے لیے نیت کو خالص کرنا پڑتا ہے۔ آخرت کا بینک بیلنس بنانے کے لیے بہت لمبے چوڑے اعمال نہیں، نرم خوبصورت دھیما لہجہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کسی کو تکلیف سے بچا لینا آپ کا بینک بیلنس بن جاتا ہے۔ غریب کی مدد کر دینا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا، راستہ صاف کر دینا، لوگوں سے مسکرا کے مل پڑنا، سچ بولنا، امانت ادا کرنا، وعدہ نبھانا، خونی رشتوں کو نبھانا، کسی کا دل نہ توڑنا، اور ٹوٹا دل ہو تو جوڑنا، نیک گمان رکھنا، بدگمانی نہ کرنا، ہر ایک کی خیر خواہی اور ہر ایک سے محبت کرنا، یہ عمل کر لو تمہاری آخرت کے بینک بیلنس بن جاتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نقطے پر پورا معاشرہ قائم فرمایا، اس نقطے پر۔ اور جب امت سمجھ لیتی ہے کہ آخرت کے بینک بیلنس اور دنیا کے بینک بیلنس میں فرق کیا ہے، تو پھر بندے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نفع کیا ہے اور خسارہ کیا ہے۔ اگر آدمی کے پاس آگے بھیجنے کا کچھ نہ ہو تو معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہر بندہ ان اعمال کے ذریعے جو میں نے ذکر کیے، چھوٹے 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 عمل ہیں، حتیٰ کہ کھجور کا ٹکڑا بھی دے لے جس کے پاس سکت ہے، اور فرمایا اگر کھجور کا ٹکڑا بھی کسی کے پاس نہیں تو صرف اچھا محبت کا بول بول کے کسی کا دل رکھ لے، اس سے بھی آخرت بنتی ہے۔ تو جو آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے پھر اس کی تجارت بھی عبادت بن جاتی۔ اگر امانت ہو، خاندان بھی عبادت بن جاتا ہے اگر اس میں صلہ رحمی ہو، اس کی گفتگو لوگوں سے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے اگر اس میں صدق اور نرمی ہو، اس کی خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے اگر وہ غیبت چغلی اور جھوٹ سے بچنے کے لیے ہو، لوگوں سے تعلقات بھی عبادت بن جاتے ہیں اگر خیر خواہی اور وفا پر مبنی ہو۔ جب یہ تصور آقا علیہ السلام نے دیا تو اسلام نے زندگی کو اور عبادت کو مسجد اور خانقاہ میں محدود نہیں کر دیا،
آقا علیہ السلام نے جو اسلام دیا وہ مسجد اور خانقاہ عبادت گاہ کی چار دیواری میں محدود نہیں ہے۔ جب یہ اسلام ہے تو اس کو حضور علیہ السلام گھر میں بھی لے گئے، بازار میں بھی لے گئے، عدالت میں بھی لے گئے، معیشت میں بھی لے گئے، سیاست میں بھی لے گئے، معاشرت میں بھی لے گئے۔ اگر سجدے کیے خلوت میں وہ بھی عبادت ہو گئی، آنسو بہے اللہ کی محبت میں اور توبہ کے لیے تو وہ بھی عبادت ہو گئے، امانتیں حقداروں کو دی وہ بھی عبادت ہو گئی، رشتے ٹوٹے ہوئے اللہ کے لیے جوڑ دیے وہ بھی عبادت ہو گئے، پیار کے بول بول کر ٹوٹے دل جوڑ دیے عبادت ہو گئے، زبان نے سچ کہہ دیا جھوٹ کو روک لیا عبادت ہو گئی، خیر خواہی نام و نمود کے لیے نہیں دوسرے کے لیے، یہ سب عبادات ہو گئیں اور ان سب سے آپ کے آخرت کے خزانے بن گئے۔ گویا اس طرح کا ہر عمل، چھوٹا چھوٹا ہر فعل اگر اللہ کی رضا کے لیے کر دیا جائے تو وہ آگے جاتا ہے، فقدموا لانفسکم، وہ آگے جاتا ہے اور وہی آخرت کی دولت بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک واقعہ اس جگہ کوٹ کرتا ہوں، پھر آگے ایک اگلے مقام پر پھر ارشاد فرمائے گا کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ما قدمت لنفسک، تو نے اپنی جان کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، پھر اس کے تحت بھی بیان کروں گا دونوں کو جوڑ کر۔ امام واحدی اپنی کتاب اسباب النزول میں بیان کرتے ہیں اور علامہ زمخشری اور دیگر مختلف ائمہ مفسرین انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کتب میں، جن میں امام بغوی بھی ہیں، جن میں ابن الجوزی بھی ہیں، فخر الدین رازی بھی ہیں، امام قرطبی بھی ہیں، امام ثعلبی بھی ہیں، محب الدین طبری بھی ہیں، امام خازن بھی ہیں، ابو حیان اندلسی بھی ہیں، ابو حفص الحنبلی بھی ہیں، امام نیشاپوری بھی ہیں، امام سیوطی بھی ہیں، بہت سے ائمہ نے قرآن مجید کی ایک آیت کے تحت اس کا شان نزول بیان کیا ہے جو اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں۔ آیت سورہ الانسان کی ہے، الدار۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے مقرب پاکیزہ بندے، نیک بندے، ان کی تعریف کی اور فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اب بہت مفسرین نے اس آیت کو عموم پر لیا ہے کہ نیکوکاروں اور اللہ کے مقرب بندوں اور ابرار کی یہ خوبیاں بیان کی ہیں کہ وہ اپنا کھانا خود چھوڑ کر بھوکے رہ کر اللہ کی محبت میں کبھی مسکینوں کو کھلا دیتے ہیں، کبھی یتیم کو، کبھی قیدیوں کو، اور زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے اس کی کوئی شکر مندی اور احسان مندی نہیں مانگتے، ہم ساری قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ بہت سے مفسرین نے کہا ایک قول اس کا کہ یہ ابرار کی عمومی صفت ہے، اور جتنے ائمہ مفسرین کا میں نے حوالہ دیا انہوں نے کوٹ کیا اس کے پس منظر میں ایک واقعہ کہ یہ آیت اس کا شان نزول یہ ہے، سورت مکی ہے مگر یہ آیتیں مدینہ میں اتری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے تابعی ابو صالح نے، مجاہد نے اور عطا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، معروف واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدنا علی سے، سیدہ فاطمۃ الزہرا سے کہ ان کے لیے روزے رکھو، اللہ کی شفا یابی نصیب ہو جائے۔ انہوں نے سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے کسی کے ہاں مزدوری کی، مزدوری کر کے جو ملے، جو 3 دنوں میں تقسیم کیے، 3 دن روزے رکھے سیدنا علی شیر خدا نے، سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا نے اور ان کی خادمہ حضرت فضہ نے۔
3 حصے کر کے جو کہ روٹی پکائی افطار کے لیے، بس یہ کچھ تھا۔ تو شام کے وقت جب افطار کا وقت آیا تو ایک مسکین آ گیا، خود پانی سے افطار کر لیا، وہ روٹی مسکین کو دے دی۔ اگلے دن روزہ رکھا، پھر افطار کا وقت آیا تو یتیم آ گیا، سائل، خود افطار کر لیا پانی سے، وہ جو کی روٹی یتیم کو دے دی۔ تیسرے دن پھر افطار کا وقت آیا تو ایک قیدی آ گیا، اور مفسرین نے لکھا ہے قیدی بھی مکہ کا کافر و مشرک قیدی، چونکہ مسلمان تو قیدی نہیں تھے نا مدینہ پاک میں، تو غزوہ بدر میں جو قیدی ہوئے تھے وہ مشرک قیدی تھے، کفار مکہ کے، تو وہ قیدی آ گیا، اور قیدی بھی مشرک، اس نے مانگا، خود پانی سے افطار کر لیا اور اپنا کھانا اس مشرک قیدی کو دے دیا۔ یہ 3 دن کے بعد جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حسنین کریمین، چھوٹے بچے تھے معصوم، شفا یاب ہو گئے، مگر بھوک کی وجہ سے دونوں کی حالت دیدنی تھی۔ آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا، حیرت ہوئی کہ یہ حال ہو گیا ہے علی اور فاطمہ تم دونوں کا۔ اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ جبرائیل امین اترے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ آیتیں نازل فرما دی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی محبت میں اپنا کھانا کبھی مسکین کو دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دیتے ہیں، کبھی قیدی کو دیتے ہیں۔ اور پھر آگے جو میں نے کہا وہ کہتے ہیں یہ احسان مندی بھی نہیں چاہیے، شکر مندی بھی نہیں چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ یہاں 2-3 چیزیں توجہ طلب ہیں۔ پہلا جو فوکس ہے وہ علی حب ہی پر ہے اس آیت کریمہ میں۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ خود کو بھوک میں رکھتے ہیں، اس حالت میں جو کھلاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت ان کی ذاتی نفس کی ضرورت، حاجت اور جسمانی ضرورت سے زیادہ محبوب ہے، علی حب ہی۔ دوسرا اس کی معنوی تطبیق حب ہی کی یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ مال زائد تھا، کھانا زائد تھا، یتیموں مسکینوں قیدیوں کے لیے تو دے دیا، نہیں، خود ضرورت تھی، خود حاجت تھی، مزدوری کر کے جو کما کے لائے تھے وہی کچھ تھا، مگر اپنی حاجت، رغبت، ضرورت قربان کر دی، اس سے دوسروں کو پال لیا۔ تو اپنی رغبت کے خلاف علی حب کی دوسری تطبیق یہ ہے۔ تیسرا فوکس اس آیت میں انما نطعکم لوجہ اللہ، اور وہ یہ کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، اس پورے عمل کا مرکز و محور اللہ کی رضا ہے اور کوئی موٹیو نہیں ہے۔ اور چوتھا فوکس یہ ہے کہ پھر لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ریکوگنیشن بھی نہیں چاہیے، اپریسیشن بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں چاہتے کوئی احسان مند ہو، یہ بھی نہیں چاہتے کوئی کہے ہمیں کھانا دیا، نہیں، کوئی ذکر ہی نہ کرے، ہمیں غرض کسی کی ریکوگنیشن سے، اپریسیشن سے نہیں ہے، ہمیں غرض صرف اللہ سے ہے، مقصود صرف اللہ سے ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ وہ ذہنی انقلاب تھا، یہ واقعہ آپ نے زندگی میں 100 بار سنا ہوگا، مگر جو انالیسس کر رہا ہوں اس پر توجہ نہیں گئی، وہ نئی چیز ہے۔ پہلے تو میں نے واقعہ کے ایک انالیسس قرآنی کر دیا نا، یہ وہ ذہنی انقلاب تھا کہ فَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ آقا علیہ السلام نے ایک زندہ عملی نظریہ دے دیا اس معاشرے کے ہر فرد، اور یہ ان کی نفس کی کیفیت بنا دی کہ آدمی اپنی سخت بھوک کی حالت میں بھی خود نہ کھائے اور اپنے لقمے کو، جو کھانا تھا جو کے لقمے کو، اسے آخرت میں منتقل کر دے، پیٹ میں منتقل کرنے کی بجائے اس لقمے کو آخرت میں منتقل کر دے۔ یہ ذہنی انقلاب تھا، یہ فکری انقلاب تھا۔ ایسی شخصیتیں، ایسے ذہن، ایسی فکر، ایسی سوچ، ایسی ہستیاں پیدا کر دی آقا علیہ السلام کے۔ فَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، خالی نظریہ واعظ تبلیغ کی باتیں نہیں رہی تھی، یہ جملہ شخصیت ساز جملہ بن گیا تھا، شخصیتیں بن گئی تھی۔
آقا علیہ السلام کی اس تربیت سے پہلے لوگ، جو معاشرہ تھا، ذہنی انقلاب کیسے؟ وہ اس لیے کہ وہ پہلے انسان مال کو اپنے لیے دیکھتا تھا۔ بولیے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں مال کو؟ سچ بولیے نا، مال کو اپنے لیے دیکھتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ذہن بدل دیے اور ایسی تربیت کی کہ مال کو آخرت کے لیے دیکھنے لگ گئے۔ پہلے لوگ سوچتے تھے اس مال سے مجھے فائدہ کیا ہوگا، مجھے راحت کیا ملے گی، مجھے عزت کیا ملے گی، مجھے سکون کیا ملے گا، میرا ساز و سامان زندگی کا اور میری اولاد اور فیملی کا کیا ہوگا، اس مال کے ذریعے میرا جاہ و منصب اور عزت اور مرتبہ دنیا میں کیا ہوگا۔ مال اپنے لیے تھا۔ اب ذہن جب بدل گئے تو اس مال کی پائی پائی کو یوں سوچا کہ یہ آخرت کے لیے ہے، اس طرح خرچ کروں کہ آخرت میں مقام کیا ہوگا۔ تو پہلی سوچ میں ترجیح نفس تھی، اپنی جان تھی۔ اب آقا علیہ السلام کی عطا کردہ سوچ میں ترجیح آخرت بن گئی۔ پہلے سوال یہ تھا، سیرت محمدی کے انقلاب سے پہلے سوال یہ تھا کہ میں کیا کھاؤں؟ بولیے، کیا سوال تھا؟ میں کیا کھاؤں؟ اب سوال ذہنوں میں یہ آ گیا کہ میں آگے کیا بھیجوں، آگے کیا بھیجوں۔ سوال بدل گئے، زاویہ نگاہ بدل گئے، سوچ کا رخ بدل گیا۔ اور یہ مسئلہ دو چار لقمے تقسیم کرنے کا نہیں ہے، یہ اقدار کی نئی درجہ بندی ہے، ویلیوز کی نئی درجہ بندی ہے کہ آخرت کو اصل سرمایہ بنا دیا۔ یہ وہ انقلاب تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عطا کیا۔ اب چونکہ میں نے اس میں بیان کیا کہ خالی یتیم اور مسکین تو مسلمان ہوں گے، مگر جو تیسرے دن آیا قیدی، وہ تو مسلمان نہیں تھا۔ مدینہ میں مسلمان تو کوئی قیدی نہیں تھے، تو غزوہ بدر سے 70 قیدی جو آئے تھے وہ تو کچھ مشرکین مکہ کے تھے۔ تو گویا آقا علیہ السلام وہ ذہنی اور فکری انقلاب لائے کہ رحمت بانٹنی ہو تو اپنا خاندان قبیلہ تو کیا مذہب بھی نہیں دیکھتے کہ کس عقیدہ مذہب کا بندہ ہے، رحمت مذہب سے بالا تر ہو کے صرف انسانیت کو دیکھتی ہے۔ آپ دیکھیے، ہم مسلمان اپنے مسلکی اختلافات، فقہی اختلافات، اندر اپنے دین کے اندر کے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مسکراتے چہرے سے نہیں ملتے، محبت سے ہاتھ نہیں ملاتے، دوسرے کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے۔ ہمارے نفس کنجوس ہیں، بخیل ہیں، دل سخت ہیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ عالم ہے، اور وہاں بتایا جا رہا ہے کہ 3 دن سے فاقے میں ہے، مشرک قیدی آتا ہے، اپنا لقمہ قیدی مشرک کو دے کے بھی سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سامان بن گیا۔ رحمت مذہب کو نہیں دیکھتی، یاد رکھ لیں۔ کیا؟ میرے جملے کو دہرائیں، امن اور رحمت مذہب کو، امن اور رحمت قبیلے کو، امن اور رحمت طبقے کو، امن اور رحمت نسل اور زبان کو نہیں دیکھتی۔ سب چیزیں نیچے رہ جاتی ہیں، امن اور رحمت دل سے بالا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو رحمت صرف مسلمانوں کے لیے، الحم سے والناس تک پورے قرآن میں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی کہ مخصوص کر دیو کہ آپ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ جب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو اس میں پھر رنگ و نسل اور مذہب کا بھی کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس سے مافاقی ذہن حاصل ہوتا ہے، وسعت آتی ہے، ایک نئی شخصیت سازی ہوتی ہے، ایک نئی سوچ ملتی ہے۔ ہم اپنے تنگ شخصی مفاد کے دائرے سے نکل کر وسیع کائناتی بن جاتے ہیں۔ مسلمان یاد رکھ لو کائناتی ہوتا ہے۔ بولیے، صرف پاکستانی، صرف انڈین، صرف عرب، صرف بنگلہ دیشی، صرف افریقی نہیں ہوتا۔ وہ پیدا ضرور ہوا ہے وہاں، وہ وطن ضرور ہے، مگر اس کا من کائناتی ہوتا ہے۔
اس میں نہ صرف پوری انسانیت سمو جاتی ہے بلکہ دیگر مخلوقات بھی سمو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں۔ یہ تعلیم چلی آ رہی ہے، انبیاء کو بھی اللہ پاک ایسے واقعات جب ہوتے تو اللہ پاک ہی تعلیم دیتا ہے نا، تربیت فرماتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب تک کوئی مہمان دسترخوان پہ ساتھ نہ بیٹھے تو کھانا نہیں کھاتے تھے، انتظار کرتے کوئی مہمان آئے تو کھانا کھائیں، یعنی کھانے کا ایک ایک لقمہ ہر روز شیئر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 3 دن گزر گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان نہیں آیا۔ 3 دن آپ پریشان ہو کے باہر نکلے کہ کوئی مہمان ڈھونڈ کے لے آؤں، ڈھونڈ کے لاؤں۔ جب باہر نکلے تو ایک مجوسی نظر آیا، مسافر تھا۔ مجوسی آتش پرست ہوتا ہے، آگ کی پوجا کرنے والا۔ اس کو طلب تھی کھانے کی، آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں تو اپنا مذہب نہیں چھوڑتا۔ تو آپ نے ضیافت نہیں فرمائی، وہ چلا گیا، میزبانی نہیں کی، چلا گیا۔ جو ہی مجوسی روانہ ہوا تو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو، وحی فرمائی، اور وحی میں یہ فرمایا کہ اے ابراہیم، تو اس شخص کو جو آتش پرست ہے، مجھے نہیں مانتا، اس کو ایک وقت کھانا نہیں دے سکا، اس شخص کو کہ جس کے کفر کے باوجود میں اسے 70 سال سے کھانا دے رہا ہوں۔ وہ آتش آگ کو پوچھتا ہے، میری عبادت نہیں کرتا، مجھے مانتا ہی نہیں، اس کے باوجود میں جس کو 70 سال سے کھانا دے رہا ہوں، رزق دے رہا ہوں، تو نے ایک دن کا کھانا دینا کا وعدہ نہیں کیا، دے دیتے تو آپ کا کیا جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام دوڑے، اس کو بلا کے لے آئے، میزبانی کی، کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھلایا تو اس نے پوچھا کہ آپ نے تو پہلے مجھے بھیج دیا تھا مجوسی سمجھ کر، کافر سمجھ کر، اب کیا تبدیلی آئی کہ پلٹا کے لائے ہیں اور مجھے کھانا کھلا رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا مجھے میرے رب نے وحی کی ہے، تو رب کے حکم پر بلا کے لے آیا ہوں۔ اب قابل توجہ ہے جملہ، وہ مجوسی کہتا ہے کہ تمہارا رب اتنا اچھا ہے، ہائے ہائے، تمہارا رب اتنا اچھا ہے، وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کی عبادت کی بجائے آگ کو پوجتے ہیں، جو اس کو نہیں مانتے، ان سے بھی اتنا عمدہ سلوک کرتا ہے کہ اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے میری طرف کھانا کھلاؤ۔ تو اگر رب ایسا ہے تو اس رب کا کلمہ پڑھا دو۔ وہ آپ نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک اینگل ہے۔ اب اسی خطبے میں آقا علیہ السلام پھر یہ عمومی حکم تھا کہ بھیجو۔ میں نے کہا ٹائم چونکہ مختصر ہے، اسی ایک خطاب میں 100 موضوعات، اس ایک آقا علیہ السلام کے خطبے میں 100 موضوعات، مگر جتنا وقت ہے اتنے نکات میں صرف لے رہا ہوں، کیونکہ انالیسس بھی دینا، سمجھانا بھی ہے۔ دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ کے حضور، تو اس وقت اللہ پاک اس سے پوچھیں گے وَآتَيْتُكَ مَالًا وَأَفْضَلْتُ عَلَيْكَ، میں نے تمہیں مال و دولت عطا کیا تھا اور تمہارے اوپر اپنا فضل و کرم فرمایا تھا۔ اللہ پاک پوچھیں گے، براہ راست آپ میں سے، ہم میں سے ہر شخص سے پوچھا جائے گا، میں نے تمہیں اپنے فضل سے نوازا، مال دیا، دولت دی، عزت دی، طاقت دی، استعداد دی، صلاحیت دی، قوت دی، انفلوئنس دیا، فضل ہر چیز کو شامل۔ یہ سوال کر کے اللہ پاک پوچھیں گے فما قدمت لنفسک، آج بتا تو نے اپنی جان کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پہلا جملہ تھا بگننگ میں عمومی، پورے اجتماع سے فرمایا کہ اپنے لیے آگے بھیجو۔ اب کیا کہ قیامت کے دن اللہ پاک یہ سوال کریں گے
آگے اپنی جان کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ پورے خطبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محوری نقطہ تھا۔ اب یہاں انسان کو اگر وہ غریب بھی ہے، پریشان حال ہے، وسائل نہیں بھی ہیں، تو اس کو وکٹم یا غم زدہ نہیں بنایا، بلکہ اس کو محرک اور فعال بنایا جا رہا ہے۔ جو پیسو سفرنگ ہوتی ہے وہ نہیں دی کہ آدمی مایوسی فیل کرے، محرومی فیل کرے، نہیں، اس کو ایکٹیو رسپانسبلٹی دی۔ اس کو غم میں، پریشانی میں، محرومی میں، مہنگائی میں، دکھ میں ڈوب جانے والا نہیں بنایا آقا علیہ السلام نے، بلکہ ریکور کرنا سکھایا، ریزیلینس سکھائی۔ متاثرہ فریق نہیں بنایا کہ متاثر ہو گیا ہوں، نہیں، مؤثر بنایا، کردار دیا۔ آج بھی حالات ہیں، جو اس وقت جنگ ہے اس کے اثرات ہیں، جنگ کے نتائج میں، آبنائے ہرمز کی بندش کے نتائج میں، تیل مہنگا ہے، آئل مہنگا ہے، گیس مہنگی ہے، حالات دنیا کے ہر ملک کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ اور مہنگائی میں آج ہماری روش کیا؟ ہر شخص رو رہا ہے، پریشان ہے، ہر شخص پریشان حال ہے، چونکہ ہماری سوچ متاثر رہنے کی ہے، مؤثر بننے کی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ نے بندے کو نیچے گر جانے، غمزدہ ہونے، محرومیت کا شکار ہونے، مایوس ہونے نہیں دیا۔ جیسے حالات ہیں اس کو کھڑا کیا ہے، عزم دیا ہے، قوت ارادی دی ہے، ایکٹیو بنایا ہے، اور اسے مؤثر بنایا، فعال بنایا ہے کہ جیسی سچویشن ہے اپنے غم کی داستانیں نہ سناؤ، اپنی لائف سٹائل کو بدلو۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے پاس وسائل کیا ہیں۔ میں غریب ہوں، میرے مشکلات ہیں، میں پریشان حال ہوں، میں دکھی ہوں۔ جو آدمی یہ سوچتا ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے، اور جو خود گرتا چلا جاتا ہے وہ پورے معاشرے کو گراتا ہے، پورے خاندان کو گراتا ہے، نیبرہڈ کو گراتا ہے۔ وہ کبھی خاندان کو، پڑوسیوں کو، اعزاء اقارب کو، سوسائٹی کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ کھڑا کرنے کے لیے انسان کا اپنا عزم و ارادہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں جو دوسری چیز ایک حدیث اور واقعہ کوٹ کرتا ہوں، پھر اس کا انالیسس دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے ایک بار حکم فرمایا غزوہ اور جہاد کے لیے کہ اپنے عطیات دیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت ان کے حالات اچھے تھے، ان کے پاس اچھے وسائل تھے۔ انہوں نے سوچا کہ آج میرے وسائل اچھے ہیں، آج میں ابو بکر سے انشاءاللہ جیت جاؤں گا، میں زیادہ لاؤں گا۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس ریسورسز اچھے ہیں، اس میں ہمیشہ ابو بکر جیت جاتے ہیں، آج میں انشاءاللہ جیتوں گا۔ پہلے سوچ جیتنے کی لینے میں نہیں ہوتی تھی، جو ذہنی اور فکری انقلاب سیرت مصطفی نے پیدا کیا، جو تعلیمات محمدی نے پیدا کیا، اس میں جیتنا تھا۔ بولیے، جیتنا، مگر لینے میں جیتنا نہیں تھا، دینے میں جیتنا تھا۔ آقا علیہ السلام نے یہ ذہنیت عطا کی، یہ سیرت بنائی، دینے میں جیتا۔ تو آج میں دینے میں جیت جاؤں گا۔ انہوں نے پورے گھر کے ریسورسز، وسائل کو جمع کیا، ہاف کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا اٹھا کے مسجد نبوی میں لے آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آپ نے پوچھا حضور علیہ السلام نے، ما ابقیت لأہلک یا عمر، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا۔ وہ مطمئن تھے کہ آج دینے میں جیت جاؤں گا۔ یہ مینٹل اپروچ ہے، یہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی ہے۔ اس تبدیلی کی آج ہمیں ضرورت ہے اگر سچا مسلمان بننا ہے۔ باقی رسم رواج ہے، باقی باتیں ہیں، واعظ ہیں، تقریریں ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ وہ تو ثواب کا بھی نہیں سوچتے تھے، وہ کہتے تھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کی رضا چاہیے، وہ راضی ہو جائے۔ تو اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ سارا کچھ لے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر
ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، آپ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہیں؟ یہ سوال کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا وہ سارا آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، جو کچھ تھا۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا۔ ایمان کی اصل طاقت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کافی سمجھا جائے۔ ہم مال کو کافی سمجھتے ہیں، ریسورسز کو، وسائل کو، مینز کو کافی سمجھتے ہیں۔ ہمارا توکل دنیاوی وسائل پر ہے، ہمارا توکل اللہ رب العزت کی ذات پر نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارا ایمان رواج رہ گیا ہے، انقلاب نہیں رہا۔ سارا کچھ سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے کہ اللہ کی عزت کی قسم میں ابو بکر کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ اب فرق یہ ہے کہ مالی طور پہ جو سامان آیا وہ سیدنا عمر فاروق کا زیادہ تھا۔ زیادہ ہونا مالی طور پہ یا کم ہونا میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے۔ ادھر تھوڑا تھا مگر سارا کچھ لے کے آ گئے، سارا کچھ، لباس اور کپڑے بھی نہیں چھوڑے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یہ محض حکم نہیں تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس تربیت کے ذریعے لوگوں کے ایمانی مزاج بنا دیے اور فکری سانچہ تشکیل دے دیا، جس سے لوگ اپنے مال اور خواہشات کے ذریعے اپنی زندگی ناپتے نہیں تھے بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کے پیمانے پر ناپتے تھے۔ اور وہ معاشرہ جس میں لوگ مال و دولت پہ فخر کرتے تھے، قبیلہ اور قوت پہ فخر کرتے تھے، اس کو ایمان کے سانچے میں آقا علیہ السلام نے ڈال دیا۔ مال جمع کرنا کمال نہ رہا، مال اللہ کے لیے خرچ کرنا کمال بن گیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم کا سوچنا کہ آج میں جیتوں گا، اور سیدنا صدیق اکبر کا سب کچھ لے کے آ جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت پہ صرف ان کا اقرار و تصدیق کا عقیدہ نہیں تھا بلکہ آخرت کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے، اور آخرت کی حقیقت، اس کی کشش، دنیا کی کشش پر غالب آ گئی تھی۔ اگر یہ ترجیحات بدل جائیں، یہ ترجیحات بدل جائیں تو انسان غم زدہ رہ نہیں سکتا۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان اپنے لائف سٹائل کو بدلتا ہے۔ میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ آج بین الاقوامی حالات، ہر ملک میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، گاڑیوں کے لیے مہنگائی ہے کہ ڈیزل میں سنتا ہوں اب اتنا مہنگا ہو گیا ڈیزل پر لیٹر، اتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا، اتنی گیس، یہ ہوتی جائے گی۔ دنیا کے حالات آپ کے میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، مگر ایک چیز ہے جو ہم سب کے کنٹرول میں ہے۔ آپ ڈیزل پیٹرول کو نیچے لا سکیں، یہ آپ کے میرے کنٹرول میں، یہ بین الاقوامی حالات ہیں، مگر ایک چیز ہے وہ یہ کہ میرے کنٹرول میں۔ اپنے اندر قناعت پیدا کر لیں، اپنا لائف سٹائل بدلیں، اور آسائشوں کو دنیا میں دیکھنے کی بجائے آخرت میں تلاش کریں، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لائف سٹائل چینج کریں، زندگی کو سادگی پر لے آئیں، پلٹ کے بائیسیکل چلائیں۔ اگر ڈیزل پیٹرول مہنگا ہے تو کیا ہے، سائیکل میں ڈیزل لگتا ہے، سائیکل میں پیٹرول لگتا ہے۔ دنیا کے کتنے ملک ہیں جن کے وزیر اعظم بھی، ان کے منسٹرز بھی، ان کے پارلیمنٹیرین، بڑے بڑے آفیسر، وہ بائیسیکلز پہ آفس میں آتے جاتے ہیں۔ کیا سائیکل پہ چلنے سے عزت کم ہو جاتی؟ آپ میں سے پرانے وقتوں میں کتنے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی بائیسیکل پہ گزری ہے؟ میں نے گریڈ 1 اپنے سکول سے لے کر ماسٹرز کرنے تک اپنے طالب علمی کا زمانہ 16 سال میں نے بائیسیکل چلائے ہیں۔ میں جب وکالت کرتا تھا ایز اے لائر کورٹ میں گھر سے تب بھی بائیسیکل پہ جاتا تھا۔ جب میں لیکچرر پنجاب یونیورسٹی میں ہو گیا تو لاہور میں بھی بائیسیکل چلاتا تھا۔ اور آج بھی وہ کنٹریز جہاں لوگ کثرت سے سائیکل چلاتے ہیں، چائنا، نیدرلینڈ، جرمنی، جاپان، ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، بہت سارے ممالک ہیں۔ ان تمام ممالک کو دیکھیں تو جہاں کثرت سے سائیکل لوگ چلاتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ نہایت کم ہے، اور سب سے زیادہ ڈیتھ ریٹ بلڈ پریشر کی وجہ سے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا ہے، ہمارے خطے کا، کیونکہ ہم نے بائیسیکل چھوڑ دی ہے۔
ہم نے بائسیکل چھوڑ دی، بائسیکل چلائیں، آپ کی کیلریز جلیں گی، آپ کا میٹابولزم بہتر ہوگا، ہاضمہ ٹھیک ہوگا، بلڈ پریشر نیچے جائے گا، کولیسٹرول کم ہوگا، فیٹ جلے گا، فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو جیسی مشکلات ہوں، اسلام نے مشکلات میں ایک قوت کے ساتھ جینا سکھایا ہے، قوت کے ساتھ جینا سکھایا ہے۔ اگر آپ اپنے عزم کو بنا لیں اور آخرت کو ترجیح دے دیں دنیا پر، اور اپنی خواہشات کا رخ موڑ کر اللہ کی رضا کی طرف کر لیں، تو آج بھی ہماری زندگی اللہ کی محبوب و پسندیدہ ہو سکتی ہے، اور ہماری مشکلات خود اللہ کی مدد سے ہماری زندگی میں کم ہو سکتی ہے۔ اور جیسے اس خطبہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہ بھی نہ دے سکو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کہ ایک خوبصورت جملہ بھائی کا دل رکھنے کے لیے بولو، اس سے بھی دوزخ سے بچ جاؤ۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی کو ملتے ہوئے اگر تبسم کرو، مسکراہٹ، وہ مسکراہٹ بھی صدقہ اور خیرات ہے۔ ارے مسکرا کر آپ کو جنت ملتی ہے، مسکرانے سے آپ کو دوزخ کے عذاب سے نجات ملتی ہے، اس سے بڑا دین اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے اخلاق کو بدلیں، اپنی سوچ کے انداز بدلیں، زاویہ نگاہ کو بدلیں، اس سے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ہمیں اچھائی عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔